اب ہم چلتے ہیں مروی عنہ کی طرف، منقول عنہ کی طرف، یعنی وہ شخصیت جس کی طرف یہ خطبہ منسوب ہے، یعنی شیخ الہند بلکہ شیخ الاسلام مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، فرنگیوں کے عظیم ترین دشمن، اسیر مالٹا، فرنگیوں کے خلاف نفرت ابھارنے والے، جہاد کے علم بردار، عبقری شخصیت، ان کی اقوال، ان کی تحریرات، ان کا عمل باہم مؤید تو ہو سکتے، متصادم نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ آپ کسی جینیس پرسنالٹی کو لیتے ہیں، لوگ جس کو فالو کرتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو اس جینیس پرسنالٹی کی شخصیت کا لازمی جز یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے نظریات میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، تصادم نہیں ہوتا، چاہے وہ نظریات غلط ہوں، لیکن اس کی جو بھی نظریات ہیں، اگر اس کے نظریات کو نمبر وار بیان کر دیے جائیں تو اس کے تمام نظریات، یعنی اس کے تمام اگر اس کے نظریات کو دفعات کی شکل میں بیان کر دیے جائیں تو نظریات کی تمام دفعات ایک دوسرے کی تائید تو کریں گی، ایک دوسرے کو طاقت تو بخشیں گی، ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہوں گی، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی نہیں گی، ورنہ وہ جینیس پرسنالٹی ہے ہی نہیں۔ شیطان کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی تو نہیں ہے نا، شیطان کی ہر بات اس کی دوسری بات کو طاقت دیتی ہے، یہ جینیس لوگوں کی نشانی ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبند کے پہلے شاگرد، جہاد کے نشان اور علم بردار، ان کی اقوال، ان کی تحریرات، ان کا قول و عمل، کیا یہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا ہر قول دوسرا قول، ان کا ہر قول اپنے ہی قول کے لیے تائید کی حیثیت رکھے گا، ان کا ہر عمل اپنے ہی دوسرے عمل کے لیے تائید کی حیثیت رکھے گا، ٹکراؤ نہیں رکھے گا۔ ٹکراؤ رکھے گا تو پھر تو وہ محمود الحسن ہوئے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آئین کی مختلف دفعات ہوتی ہیں، تو آئین کی جتنی بھی دفعات ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، وہ باہم متصادم نہیں ہوتی۔ اگر وہ باہم متصادم ہیں پھر وہ آئین نہیں ہے، وہ آئین نہیں۔ آئین کی ہر دفعہ دوسری دفعہ کو طاقت مہیا کرتی ہے، اگر ایسا نہ کرے، باہم تصادم ہو، تو وہ منافقانہ آئین ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ خطبہ جو حضرت شیخ الہند کی طرف منسوب ہے، یہ ان کی پوری زندگی کی جد و جہد سے متصادم ہے۔ اللہ اکبر۔ آئین کی اگر دفعات آپس میں ٹکرا جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس آئین میں منافقت ہے، تو اگر شیخ الہند کے اقوال، ان کی پوری زندگی کے مختلف نشیب و فراز ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو آپ کہیں گے شیخ الہند کی تو نظریات میں تضاد ہے، نعوذ باللہ منافقت ہے، حج کعبہ بھی ہے، گنگا کا اشنان بھی ہے۔ تو ایسا تو ممکن نہیں شیخ الہند کے متعلق، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرف شیخ الہند کی پوری زندگی ہے فرنگیوں کا سب سے بڑا باغی، اور دوسری طرف دو لائنوں کی عبارت ہے جو پوری زندگی سے متصادم ہے۔ تو لعنت بھیجیں اس تحریر پر، اس عبارت پر، اس کی اصلیت پر، کہ تو اصل ہے ہی نہیں ہے، غلط منسوب ہے شیخ الہند کی طرف۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے جس شخصیت سے یہ منسوب تھا، اس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بتایا کہ یہ تحریر حضرت شیخ الہند کی شخصیت، ان کی پوری زندگی سے متصادم تحریر ہے، یہ تحریر ان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب چوتھے درجے پر میں نے متن راوی کے حوالے سے بات کی، متن کے حوالے سے بات کی، مروی عنہ منقول عنہ پرسنالٹی کے حوالے سے بات کی، چوتھے نمبر پہ بات کر رہا ہوں چونکہ یہ تحریر، اس کا تعلق دو اداروں سے ہے، دیوبند سے ہے، علی گڑھ سے ہے۔ اب دونوں اداروں کو سامنے رکھ کے بات کروں گا کہ یہ تحریر شیخ الہند کی بنتی ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ایک ادارہ علی گڑھ فرنگیوں کی امداد پر بنا اور انہی کی نگرانی میں رہا، اور فرنگی ہی اس اداروں
اس ادارے کو ترقی دیتے رہے، افتتاح کرتے رہے، امداد دیتے رہے. اور دوسرا ادارہ دیوبند فرنگیوں کے خلاف بنا. اللہ اکبر. انہیں بر صغیر سے نکالنے کے لیے بنا. ایک کی بنیاد ہی انگریز نے رکھی علی گڑھ کی، دوسرے کی بنیاد ہی انگریز مخالف نے رکھی دیوبند کی. ایک غلامی کا درس لیے ہوئے ہے علی گڑھ، دوسرا غلامی سے بغاوت کا درس لیے ہوئے ہے دیوبند. ایک کے مزاج میں دین بیزاری ہے علی گڑھ، دوسرے کے مزاج میں دین دوستی ہے دیوبند. ایک کے مزاج میں دین کی نبوی تعبیرات ہیں دیوبند، دوسرے کے مزاج میں دین کی فرنگی تعبیرات ہیں، سائنسی تعبیرات ہیں، نیچری تعبیرات ہیں علی گڑھ. ایک معجزات کا انکاری ہے علی گڑھ، دوسرا معجزات کا نہ صرف اقراری ہے بلکہ علمبردار ہے دیوبند. اللہ اکبر. سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند. ایک کا نظریہ عروج و زوال اور ہے اور دوسرے کا نظریہ عروج و زوال اور ہے. ایک عروج و زوال کا نظریہ کیا بتاتا ہے کہ آپ صرف ٹیکنالوجی میں پیچھے رہے، مات کھا گئے. دوسرا کہتا ہے 1400 سالہ تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ٹیکنالوجی اسی کے ضمن میں آ جاتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا جز ہے، اس کا تفصیل کا موقع نہیں. ایک انگریز سرکار کو ہر سانس میں ہر سانس سے خوش کرنے کا عادی علی گڑھ، اور دوسرا ہر سانس میں اس سے بغاوت کا عادی دیوبند. ایک کے سر کاٹے گئے دیوبند، دوسروں کو سروں کا خطاب ملا، سر سید، سر فلاں، سر فلاں، سر فلاں علی گڑھ. ایک کی سوچ، فکر، سوچنے سمجھنے کے انداز، حتیٰ کہ لباس تک مختلف. دیسی کالے انگریز اور دوسرا اپنی 1400 سالہ ماضی سے وابستہ پیوستہ لباس تک میں بھی. اور اسی روشنی میں وہ حال کو دیکھتے ہیں، مستقبل پر نظر رکھتے ہیں. ایک ادارے کا مقصد تخلیق فرنگیوں کی قربت، دوسرے کا مقصد تخلیق 100% اس کے خلاف کہ فرنگیوں کو نکالنا ہے، دین کو بچانا ہے اور بالآخر جہاد کرنا ہے، استعمار کو تحلیل کرنا ہے، استعمار کی ہیبت کو توڑنا ہے اور استعمار کو کفن دفن کر کے اس کی تکفین کر کے اسے قبر تک پہنچا کے رہنا ہے. لا الہ الا اللہ. چه نسبت خاک را بعالم پاک. اللہ اکبر. دیوبند کی عالم پاک کو، علی گڑھ کی خاک کو دیوبند کے عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے. آج بھی انہی دو اداروں کے جانشینوں میں یہی فرق ہے. اور کبھی اس مغالطے میں نہ پڑ جانا تھی علی گڑھ سے فلاں اچھا شخص بھی پڑھا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. ہم اگر ادارے کی بات کر رہے ہیں تو من حیث المجموع بات کر رہے ہیں، ورنہ دیوبند سے پڑھنے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے انڈیویجولی، علی گڑھ سے پڑھنے والا بھی اچھا نکل سکتا ہے انفرادی طور پر. ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو. ہم من حیث المجموع بات کر رہے ہیں کہ ایک ادارے کا اپنا مزاج کیا ہے، کیسے افراد یہاں سے نکلنے چاہیے. دوسرے ادارے کا مزاج کیا ہے کہ وہاں سے کیسے افراد نکلنے چاہیے. پاکستان کی نوکر شاہی میں یہی طبقہ علی گڑھ ہے، ان کے روحانی وارث ہیں، اور ان کے جو مزاحم طبقہ، ان کے بد مقابل طبقہ ہے، وہی دیوبند ہے آج بھی. اللہ اکبر. تو میں نے اس تحریر کو ناپنے کے لیے 4 تگڑیاں رکھیں، 4 میزان رکھے. راوی، روایت کرنے والا، ناقل کون ہے، ٹھیک ہے جی. روایت یعنی جو یہ تحریر ہے اس کا ٹیکسٹ کیسا ہے، ٹھیک ہے جی. مروی عنہ، منقول عنہ یعنی
جس سے یہ جس کی بابت کہا جاتا ہے، جس سے متعلق یہ اس کی تحریر ہے، اس سے منظور کروائی گئی ہے، وہ کیسی شخصیت تھی؟ اور پھر جو دو اداروں سے منسوب سے متعلق یہ تحریر ہے، دیوبند اور علی گڑھ، ان کا مزاج کیا تھا؟ یہ 4 میزان میں نے اس تحریر کو تولنے کے لیے رکھے تھے۔ چاروں میزانوں کی روشنی میں، چاروں موازین کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ خطبہ جھوٹ کا پرندہ ہے، خرافات پر مبنی ہے، بکواس پر مبنی ہے، یہ حضرت شیخ الہند کا نہیں ہو سکتا۔ اس تحریر کے پس منظر میں جن لوگوں نے اس تحریر کو شیخ الہند کی طرف منسوب کیا، وہ کون ہیں؟ اس تحریر کے پس منظر میں وہی فرد ہے، وہی لوگ ہیں، وہی قوتیں ہیں جن کے ہاں قدر و قیمت انگریزوں کی ہے، فرنگیوں کے غلاموں کی ہے، کالے اور دیسی اور ولایتی انگریزوں کی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دین کے لیے لٹنے والے، دین کے لیے خود کو لٹانے والے، ان کے نزدیک تو احمق ہے بھائی، اور ان کے نزدیک جو احمق ہیں، زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، جنہیں منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنی نہیں آتی، جنہیں 3 پیس سوٹ پہننا نہیں آتا، جنہیں چست پینٹ پہن کے اپنا جغرافیہ دکھانا نہیں آتا، وہ 1 صدی میں 3 سپر پاورز کو شکست دے چکے ہیں اللہ کے حکم سے۔ افغانوں کو دیکھ لیں، افغان باقی، کوہسار باقی، الملک للہ، الحکم للہ، الحکم للہ، الملک للہ۔ برطانیہ کو شکست دی اپنے وقت کی سپر پاور کو، روس کو شکست دی سپر پاور کو، امریکہ کو شکست دی سپر پاور کو۔ امریکہ اکیلا تو نہیں تھا، 70 ممالک کو ساتھ لے کے آیا تھا، ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کر آیا تھا، اللہ کے حکم سے پاش کر کے رکھ دیا۔ کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جن کو علی گڑھ کی ذہنیت رکھنے والے سوچ احمق سمجھتے ہیں، زمانے کی تقاضوں سے بے خبر سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ان احمقوں کے پاس، ان کی کیا کہتے ہیں، ان اندھے مخالفین کے پاس وہی پرانا لارڈ میکالوی سبق ہے، غلامی اور بس غلامی، فرنگیوں کی غلامی، اور کچھ بھی نہیں۔ چلیں جی، ایک قدم نیچے اتر کے، ایک سیڑھی نیچے اتر کے، بلکہ بالکل ہی نیچے اتر کے، علی سبیل التسلیم، علی سبیل الفرض، بالفرض والتقدیر والمحال، ہم کہہ دیتے ہیں شیخ الہند کی تحریر ہے، تو کیا شیخ الہند کی تحریر سے حقیقت بدل جائے گی؟ ہم شیخ الہند کے مقلد تو نہیں ہیں، اصول میں تو براہ راست قرآن و سنت کے دیکھتے ہیں، فروعات میں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ تم شیخ الہند کا نام لگا لو اور ہم شیخ الہند کے نام سے مرعوب ہو کے تمہارے نظریات کو قبول کر لیں گے؟ بالفرض وقت تقدیر، بالفرض، محال کے لیے آتا ہے نا لو، بالفرض شیخ الہند کی بھی ہو یہ تحریر، پھر بھی ہم نہیں مانتے، غلط ہے، اور بتاؤ۔ لیکن ہم نے کہہ دیا شیخ الہند کی تحریر نہیں ہے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت خواتین و حضرات محترم، خصوصاً میرے مدارس کے طلباء، اس لیے ضرورت پیش آئی، یہ نظریاتی الغار کا دور ہے، یہ نظریاتی جنگ کا دور ہے، اس میں پیچھے نہ ہٹیے گا۔ نظریات کا مقابلہ نظریات سے ہوتا ہے، ڈٹ جائیں اس میدان میں، صرف نصابی کتابوں پر گزارا نہ کریں، اپنے علم کو بڑھائیں، مختلف سرچشموں سے مستفید ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ کافی جو میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی کی، اللہ میرے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، اللہ ہمیں نظریات پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا